خطا ہوئے اکثر، یہ سوچ کر میرے اوساں خطا ہوئے اکثر، یہ کون برسر منبر گرجنے لگتا ہے؟ یہ سوچ کر میرے اوساں خطا ہوئے اکثر، یہ کون برسر منبر گرجنے لگتا ہے؟ اور کہ جس کی جنبش لب سے مقصروں کا ہجوم، کہ جس کی جنبش لب سے مقصروں کا ہجوم خود اپنی موت کی جانب سرکنے لگتا ہے۔ وہی لفظ کسی کو ذہنی اور عقیدے کی موت بخشتے ہیں، اور وہی لفظ ہمیں وہ حیات جاوداں بخشتے ہیں کہ جس کے سہارے ہم مودتوں کے سیلاب پی جانے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں انہی لفظوں کے خالق قبلہ علامہ غضنفر عباس توسیع سے لب کشائی فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک شورۂ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے۔ موضوع وہی ہے، آیت روز بدل جاتی ہے۔ ارشاد ہے گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کیا کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ روایت نہیں پڑھی میں نے، آیت پڑھی ہے۔ ننزل من القرآن، فرمایا قرآن یہ صرف کوئی مضامین کا مجموعہ نہیں ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت بھی۔ اب اگر میرے سامعین یہی ہیں، میری سوچ، میری عقل، میرا علم، میرا ادراک ششدر بھی ہیں، گنگ بھی، لرزہ بر اندام بھی۔ میرے ہاتھ کھڑے ہیں مگر جملہ تمہاری جھولی میں ڈال دیتا ہوں۔ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے اور لعاب محمد امیر المومنین کے لیے شفا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ دونوں حقیقتیں ہیں، اور ظاہر بھائی حقیقت قاہرہ ہے۔ کل رات آپ نہیں تھے، میں نے انہیں بتایا کہ عین اللہ کے لیے سرما بنا ہے لعاب محمد۔ میدان خیبر میں تو قرآن کہتا ہے میں مومنین کے لیے شفا ہوں، اور لعاب رسالت کہتا ہے میں امیر المومنین کے لیے شفا ہوں۔
شاکر بھائی سردار صاحب اب کہے بنا چارہ نہیں، جس کے لعاب کی برابری قرآن نہ کرے اس کے لہو کی برابری کون کرے گا؟ ہیں کہاں کہاں لعاب، کہاں لہو؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں چلو اگر کوئی بھول بھی گیا ہے تو پھر یاد دلا دوں. اسی ما ینطق کی زبان کو جنبش میں لا کر رسول نے کہا تھا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھا کرو رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ امجد اگر رسول کہتے کہ میرا خون تیرا تو پھر علی کا رشتہ خود سے جوڑتے. یہ کہہ کر کے تیرا خون میرا، اپنا رشتہ علی سے جوڑا. اب اللہ جانے طلسم کیا ہے اس ذات میں، حقیقت کون سی چھپی ہوئی ہے کہ جو سلطان مملکت احدیت ہے وہ اس خون کو اپنا خون کہتا ہے. تو پھر سر اٹھانا، قرآن لعاب کی برابری نہیں کرتا. وہ قرآن جو یہ دعویٰ کرتا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اللہ کہتے ہیں تمام جن جمع ہو جائیں، تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی مثل لاؤ. سر سے تو نہ کدھر گئے پچھلے محلے والوں ہیں؟ کائنات کو چیلنج کہ کائنات جمع ہو جائے، میری مثل لائے. جو خاموش ہیں تمہاری تحقیق مختلف ہے. ملک عباس نہیں لا سکے، قرآن نے دعوے میں نرمی کر دی. شکیل بخاری اچھا میری 6666 آیتوں جیسی نہیں لا سکتے، فاتو بے عشر سوار، مجھ جیسی 10 صورتیں لاؤ. نہیں لا سکے. قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ. چلو 10 بھی نہیں لا سکتے، 1 لاؤ. لا سکے؟ نہیں. تمہیں 1 لفظ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، سارے جواب دو گے. لا سکے؟ جو لعاب کے برابر نہیں، اس کی مثال کائنات نہ لا سکی. اور جو خون ہے محمد کا اس کی برابری اندھی گلی کی اندھی پیداواریں کیا کریں گی؟ ارادے باہر والے بھی ٹھیک ہیں. قرآن نہیں کر سکتا برابری.
کیونکہ وہ مومنین کے لیے شفا ہے، یہ مومنین کے لیے بھی شفا ہے، امیر المومنین کے لیے بھی شفا ہے، کیونکہ وہ مومنین کے لیے شفا ہے، یہ مومنین کے لیے بھی شفا ہے، امیر المومنین کے لیے بھی شفا ہے۔ اور اب یہاں ظہیر زیدی کہے بنا نہیں رہ سکتا غضنفر، یا رسول اللہ تو خود ایسا مصدر شفا ہے کہ امیر المومنین کی آنکھوں کا سرما بنے تیرا لعاب۔ پھر یہ کیا چکر ہے، میں نے ایک دن تجھے دیکھا کہ بظاہر تیرے بدن پہ کپ کپی تھی، اللہ اکبر، جو لفظ سمجھ بھائی، بظاہر تیرے بدن پہ لرزہ تھا، اور تو اسی علی کی زوجہ کے صحن میں جا کر یہ کہہ رہا تھا انی لاجد فی بدنی ضعفا فَإِيتِنِي بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَطِّنِي بِهِ، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی چادر اڑھا دے۔ نہیں، مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے نمک حلال کتنے بیٹھے ہیں اور نمک حرام کتنے ہیں۔ جنہوں نے ان کا نمک چکھ کے حرام نہیں کیا جملہ ان کے لیے ہے۔ رسول نے کہا ہزیان نہ بک، نہ میں بیمار ہوتا ہوں۔ العظمت للہ، شفا میری عطا کے جوہر کے عکس کا نام ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اور پھر تیرے پاس کوئی چادروں کی کمی ہے؟ تیرے پاس تو ایسی ایسی چادریں جن کا ذکر قرآن میں آیا، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، مدثر تیری، مزمل تیری۔ پھر چادر علی کی زوجہ سے لے رہا ہے، کہا جاہل نہ بن، یہ بھی تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ میں محمد ہو کر اس شفا مانگ رہا ہوں۔ میں محمد ہو کر، میں علی کا مولا ہو کر، میں بطول سے افضل ہو کر اس کپڑے سے شفا لے رہا ہوں جو ان سے منسوب ہے۔ تم بھی علم کے کپڑے کے وہ شفا مانگنے کو بدعت نہ کہنا، کیونکہ اس کے پھریرے میں بھی تھکے تو نہیں ہونا؟ یہاں شفیق زیدی پھول جاگنا اور محلے کو بھی جگاتے رہنا۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہہ کر میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ایک عالم ربانی کا شاگرد بھائی جملہ ہے، اور جملہ کیا ہے؟ کائنات بند ہے جملے میں۔ وہ کہتے ہیں بطول نے زندگی میں 2 مرتبہ لباس تیار کیے۔ ان فاطمہ سلام اللہ علیہ غزلت قمیصا لامیر المومنین وکان یلبسہ تحت الثیاب فی الحروب لیتقی نفسہ فی الحروب۔ ایک قمیص بی بی نے بنا علی کے لیے، کان یلبس تحت الثیاب، علی پیراہن کے نیچے، اپنے کرتے کے نیچے وہ قمیص پہنا کرتے تھے۔ اللہ جانے جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں یا آبادی میں، پہنتے کیوں تھے؟ لفظ یہ ہے سردار صاحب،
یتقی بہی نفسہ فی الحروب، تاکہ اپنے بدن کو میدان جنگ میں زخموں سے بچا سکے۔ اللہ جی سر سے تو نہیں گزر گیا جملہ، ذہن میں رہے۔ ہاشمی طارق یہ وہ علی ہے، کلیجے تھام کے رکھنا، لرزنے نہ پائیں، ظرف پکڑ کے رکھنا، الٹ نہ جائیں۔ شکیل بخاری میں نے ایوب نبی کو دیکھا، سر سے پاؤں تک زخم ہی زخم، زخم ہی زخم۔ اپنی طرف سے کہوں تو ابھی میری زبان پہ فالج گرے، مجھ پر قہر الہی کی بجلی ٹوٹ پڑے۔ اس سے بڑی بددعا منبر پہ کوئی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ جو ان قسموں پہ شک کرے اپنا ابا تلاش کرے۔ علی فرماتے ہیں انا صاحب ایوب المبتلا، وہ شافی ہے ایوب کو زخموں سے شفا دینے والا میں علی ابن ابی طالب۔ صاحب ایوب المبتلا وشافی ہے، میں تھا ایوب بیمار کا ساتھی، وشافی ہے اور اسے شفا دینے والا ہے۔ تو جو نبوت کے بدن پہ آئے زخموں کو مندمل کر دے، وہ اپنا بدن زخموں سے بچاتا ہے بطول کے بنے ہوئے کرتے کے ذریعے۔ سر اٹھانا۔ وخاتت قمیصین، ایک قمیص بنا، وخاتت قمیصین، اور دو قمیص، دو کرتے سیے۔ بنا تھا علی کے لیے، سیے کس کے لیے؟ لے عباس ابن امیر المومنین۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ایک کرتا علی کے لیے، ایک کرتا عباس کے، دو کرتے عباس کے لیے سیے۔ وَقَانَ يَلْبِسُهُمَا عَلَى ظَاهِرِ بَدَنِهِ الْأَقْدَسِ، علی کرتا پہنتے تھے لباس کے نیچے، عباس پہنتا تھا اوپر۔ میں لاہور کی دھرتی پر میرے خیال ہے کوئی سینکڑوں دفعہ یہ لفظ کہہ چکا ہوں اور آج پھر دہرا رہا ہوں، جیسے خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، سماعت بھی ہر ایک کو نہیں آتی، جسے سننے کا ہنر آتا ہے، جو لفظوں کی قوت خرید رکھتا ہے، جملہ ہے اس کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں علی پہنتے رہے کرتا چھپا کے، عباس پہنتے رہے ظاہر، اسی لیے علی کا علم دنیا میں چھپ گیا۔ علی نے وہ کرتا چھپا کے رکھا،
فَلَذَا خَفِيَ رَایَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَسَيَظْهَرُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دنیا میں علی کا علم چھپا رہا، قیامت میں ظاہر ہوگا لواء الحمد بن کر۔ اور چونکہ عباس علم چھپا رہا، قیامت میں ظاہر ہوگا لواء الحمد بن کر۔ اور چونکہ عباس ظاہر پہنتے رہے، ہر چھت پہ عباس کا علم لہرا گیا۔ جی تو عباس کے علم میں بطول کی چادر کے ریشے کا اثر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں وجہ یہی ہے، جیسے امام زمانہ نے کہا کہ اگر ہمارے شیعہ گناہ نہ کریں تو ہم ایک لمحے بھی ان کی نظروں سے غائب نہ رہیں۔ اگر ہمارے شیعہ خاک شفا کا احترام کریں، مردے اٹھا دیں۔ اسی طرح اگر شیعہ علم کا احترام سیکھ جائیں تو کوئی وجہ نہیں اسرائیل روح لبوں تک لا چکا ہو، عباس کے علم کا پرے پھریرا چھوا دو، نکلی ہوئی روح لوٹ آیا کرے گی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، جس کے لعاب کی برابری۔ اور ہاں، میں ابھی جب داخل ہو رہا تھا تو ایک مومن نے مجھے چٹ پکڑا دی کہ کل رات آپ نے فرمایا کہ زبان کافر اور مشرک کی بھی نجس نہیں۔ اس پر بڑی بحث چھڑ گئی۔ خود مجتہد بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ہاں، تھوڑا علم بھی ایمان کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں شاکر بھائی، یہ کفر و ایمان کی سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے بندہ۔ بس 1 سینٹی میٹر ادھر ہوا تو ایمان اور 1 ادھر ہوا تو کفر ہے۔ حالانکہ میں نے رات دلیل دے دی تھی کہ اگر مشرک کی زبان ناپاک ہے تو پھر وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جبکہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا۔ اور تشریح مزید چاہتے ہو؟ نہیں، اگر چاہو تو باقی کی ساری مجالس میں اسی پہ پڑھ دوں۔ دلائل الحمدللہ میرے پاس اتنے ہیں۔ ہاں، ایک یاد دلا دیتا ہوں، پڑھو قرآن، سورہ اعراف۔ کون سا سورہ؟ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد یاد کر وہ وقت جب میں نے آدم کی پشت سے اس کی پوری اولاد کو باہر نکال لیا۔ میں نے کہا، کچھ لوگوں نے داد دی اور کچھ آنکھیں پھاڑے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بندہ لعاب محمد کا خمسہ سنے ہی نہ، اور 2 مہینے بعد تمہیں کسی گلی میں موڑ پہ مل جائے، تم اس سے کہو گے یاد کر وہ مجلس جس میں غضنفر نے لعاب پر بات کی تھی؟ نہیں کہو گے نا، اسی سے کہو گے جو مجلس میں تھا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یاد کر وہ وقت۔ جب میں نے آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت کو، اولاد کو باہر نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ایک دوسرے پر گواہ بنا کے میں نے ایک بات پوچھی تھی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا ہاں۔ اب
اس کی ربوبیت وہاں مومن نے بھی ہاں کی، منافق نے بھی ہاں کی، کافر نے بھی ہاں کی، مشرک نے بھی ہاں کی، دنیا میں مکر گیا۔ بات دوسری ہے، اللہ نے انعام یہ دیا جس زبان سے ہاں کی ہر شے ناپاک ہو جائے گی، یہ زبان ناپاک نہیں۔ سمجھ میں آئیے بات؟ تھا کیا تو میں بس کافی ہے۔ جہاں تک تاریخ پڑھی جائے تو چند واقعات ہیں ظہیر بھائی جن میں لعاب رسالت کے اثر ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر تھکے نہیں ہو تو میں جلدی جلدی دہراتا چلوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے دعوت دی، سرکار کافی دن سے میں آپ کو فاقے سے دیکھ رہا ہوں۔ اب دو روایتیں، ایک ہے کہ اس کے گھر میں بکرے کی ایک ران تھی، ایک ہے ایک چھوٹا سا بکرا تھا کہ 5-6 سیر کا، اس وقت کلو تو نہیں تھے، سیر ہی تھے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے تیار کراؤ۔ جب کھانا پک گیا سرکار تشریف لے چلیے، بھری ہوئی تھی مسجد۔ سرکار نے فرمایا قوموا الی طعام جابر، سب کے سب چلو جابر کی دعوت ہے۔ اب سینکڑوں آدمی چل پڑے، جابر گھر پہنچا، چہرہ اترا ہوا۔ بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کھانا تو 10 بندوں کے لیے بھی نہیں ہے اور سینکڑوں آ رہے ہیں۔ کہا تو نے بلایا ہے سینکڑوں کو یا رسول نے؟ ہاں؟ کہا نہیں میں کوئی سچیا گیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہے، میں بھلا کیوں بلاتا؟ میں نے تو رسول کو بلایا۔ انہوں نے سب سے کہا سینکڑوں وہاں سے چلے، راستے میں جو جو ملتا گیا اسے بھی رسول نے کہا جابر کے گھر آ جاؤ۔ فرمایا اگر اس نے بلایا ہے، یہ تو مدینہ ہے، کائنات آ جائے یہی ہانڈی پوری ہو جائے گی۔ ہوا عالم بالامر، وہ معاملے کو تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے حجت پر۔ جابر واپس آیا، رسول مسکرائے، گھبرا گیا تھا، وہ ہانڈی لیا، جاگنا۔ اور یہ طرفین کی کتابوں کا انبار ہے میرے پاس، صرف شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا، طرفین کی کتابوں کا پہاڑ لگا کے دکھا دوں۔ وہ اتنی سی ہانڈی تھی، اٹھا کے لے آیا، سرکار اتنی ہے، سرپوش ہٹایا، وَتَفَلَ فِي، اپنا لعاب دہن ہانڈی میں پھینکا۔ اللہ جانے کس نے کیا سنا، خدا معلوم کوئی کیا سمجھا، کس کے سر سے تیرا، کس کے دل میں اترا لفظ تفل فی۔ اور اگر میں تھوڑا سا گستاخانہ ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ رسول نے اس میں تھوک پھینکا۔ تو اپنے سالن میں پھینک اور پھر کسی مولوی سے پوچھ۔ اب محمد جیسا ہونے کے دعوے کرنے والے جاہلوں، تم کسی کھانے پر تھوک پھینکو، کفران نعمت سے لے کر کفر تک کا فتویٰ لگ جائے گا۔ میرے رسول نے لعاب پھینکا،
اور فرمایا سرپوش ہٹانا نہیں، بیوی سے کہے بانٹتی جائے۔ خدائے واحد کی قسم، کہ سر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اونٹ کے ران کا ناشتہ کر لیتے تھے۔ ایک اونٹ کی ران کا ناشتہ۔ وہ لوگ آئے ہوئے تھے دعوت پہ، سرکار نے فرمایا زانو ٹیک، ایک اونٹ کی ران کا ناشتہ۔ وہ لوگ آئے ہوئے تھے دعوت پہ، سرکار نے فرمایا زانو ٹیک کے کھاؤ۔ تیرے مولا علی کا بڑا بھائی سرکار عقیل فرماتے ہیں 1013 بندے میں نے گنے جنہوں نے وہ کھایا، چلے گئے۔ آخر میں رسول نے تناول فرمایا، بیوی نے جابر سے کہا ہانڈی مجھے ویسی کی ویسی لگ رہی ہے۔ رسول نے ابا مبارک اٹھا کے کندھے پہ ڈالی، فرمایا تمہارے گھر آیا ہوں، کوئی تحفہ تو ہونا چاہیے۔ میرا تحفہ یہ ہے سرپوش نہ ہٹانا اور کھاتے رہنا۔ وہ کھاتے رہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں گزرتے رہے، ہانڈی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ انسان کی فطرت میں خان صاحب تجسس ہے۔ وہ ایک دن کچھ مہینوں کے بعد جابر کی بیوی نے تجسس سے میں دیکھوں تو صحیح ہے کتنا، تو بس ایک پلیٹ باقی پڑی تھی۔ جب جابر محفل نبوت میں گیا، دور سے آتے دیکھ کر رسول نے مسکرا کے کہا اگر تیری بیوی جلد بازی نہ کرتی قیامت تک تیری نسلیں اسی سے کھاتی۔ یہ لعاب کا اثر ہے۔ اس میں برکت بھی، نما افزائش، بڑھنا، یعنی کسی چیز کی بڑھوتری کو عربی میں نما کہتے ہیں۔ یہ اثر ہے لعاب میں۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ کسی قبیلے کی بستی میں تشریف لے گئے رسول، لوگ جمع ہو گئے۔ سرکار آپ تو جانتے ہیں عرب میں کنواں کھودنا کتنا مشکل ہے۔ ہم نے کنواں کھودا، پانی اتنا کڑوا ہے کہ ایک گھونٹ نہیں لیا جاتا، یہاں پھنس جاتا ہے، حلق اور سینہ جل اٹھتے ہیں۔ فرمایا لے چلو۔ وقف علی شفیر البیر بلا تشبیہ وطفل فی، کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے رسول نے لعاب پھینکا۔ عرب والوں نے اتنا میٹھا شہد کبھی نہیں کھایا۔ میرے خیال سے اب کچھ تھک گئے ہو نا؟ العظمت للہ۔ ہاں
اب اس میں کیا ہے؟ سیرت بدل دی. میں اپنی طرف سے کچھ کہوں گا کلیجے چر جائیں گے. میں کچھ نہیں کہتا، بل اتنا تو جانتے ہو اسے کہتے ہیں سیرت بدلنا. یعنی تلخ، ترش، مر، کڑوے پانی کو رش کے اصل شہد سے بھی میٹھا کر دیا میرے رسول کے لعاب دہن نے. اب میں تمہیں سیرت بدلنے کا تھوڑا مفہوم دیتا ہوں، ترجمہ کر کے شاکر بھائی گزر جاؤں گا، اپنی طرف سے کچھ کہوں گا نہیں. موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، سورہ طٰہٰ کو پڑھنا. اب آ جائی ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ، اور جو نہیں پہنچے تمہیں بھی میں اکیلا کرنا نہیں چاہتا. یہ واہ کیوں کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا. کیا اللہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سامنے لے کے کھڑا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کبھی 14 میں سے بھی کوئی کسی سے پوچھ رہا ہو کہ فلاں بندہ کدھر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ جانتے نہیں. اس میں علتیں ہیں، اس میں مصلحتیں ہیں اور بولا تعداد ہیں. قال هي عصاي اتوکا علیہا واحش بها على غنمی ولی فیہا معارب اخرى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ ہے. کہنے والے یہ میرا عصا ہے، تھک جاتا ہوں اس کی ٹیک لیتا ہوں. احش بها على غنمی، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے اس کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی میرے بہت سے اس میں فائدے ہیں. موسیٰ کا عصا کس کام آ رہا ہے؟ اتوکا علیہا، موسیٰ کی ٹیک ہے یہ عصا. اللہ کرے دعا کرنا ظہیر بھائی کہ میں حق پہنچاؤں، اور ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ یہ حق کا ہتھوڑا نہیں پوری چٹان ہے، اسے برداشت کر سکیں. احش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ کر بکریوں کے رزق کا سامان کرتا ہوں. تیرے مولا امیر کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علیک یا عصا اللہ، اے اللہ کے عصا میرا سلام. پہلے بڑی بات کیا جملے؟ اے اللہ کے عصا، یہ ہے موسیٰ کا عصا، علی ہے اللہ کا عصا. اتنے کام تو اسے بھی کرنے چاہیے کم از کم جتنے موسیٰ کا عصا کر رہا ہے. موسیٰ کا عصا ٹیک ہے موسیٰ کی. اے اللہ میاں تو علی کی ٹیک لیتا ہے، کہا جاہل نہ بن، میرا تو بدن نہیں مگر میری خدائی کی ٹیک ہے علی. خدا کی نا سمجھ میں آ رہی بات؟
समझ में आ रही है बात दोस्तों? हाँ, तो अल्लाह ने कहा ये सिर्फ इस काम के लिए ही नहीं है। अलक़े असाक, जरा इसे जमीन पे फेंका, फ़इज़ा हिया सुबान मुबीन, अजदहा बन गया। मूसा के दिल में खौफ आया। कुरान कह रहा है मैं क्या करूं, खौफ आया तो बस आया। एक जगह नहीं, 4 जगह खौफ का जिक्र है कुरान में, मूसा के खौफ का। पढ़ सूरत अल्लाह कहता है खुज़हा, पकड़ ले इसे, वला तखफ, खौफ ना कर, कि या तो अल्लाह कह रहा है खौफ ना कर। बैठे हो, चले गए हो, थक गए हो तो उधार करूं नहीं, क्योंकि मैंने जो जुमला बोलना है ये थके हुओं के लिए है ही नहीं, ये ताजा दम लोगों की समाज के लिए है। सारे ताजा दम हो। मूसा ने 45 बरस की उम्र में अपना सोटा फेंका, जब वो सांप बना डर गया। अली अभी 40 दिन का नहीं था। पहले बड़ी बात, ये मोहल्ला कुछ ढीला ढीला लग रहा है मुझे, ठीक है? बार वालों ठीक हो? अली के पास अपना कोई पालतू सांप नहीं आया, बाहर से अजदहा आया। नन्ही नन्ही उंगलियां 2 इस कल्ले में डाली, 2 इधर डाली, चर की आवाज से दम तक चीर डाला। कमजोर मैदे वालों भाग जाओ, वरना गजनफर कहने लगा है जिस अली के बचपने की बराबरी मूसा जैसे नबी की जवानी न करे, उसकी जवानी की बराबरी है मना पाक माओ के बेटे। ऐसा ही है ना, जिसके बचपने की बराबरी उलुल अज़्म पैगंबर की जवानी ना कर सके, उसकी जवानी की बराबरी कौन कर सकता है? खैर, इरादे बता दो पहले, मेरा अभी खत्म करने का कोई प्रोग्राम नहीं। हाँ, हाल ज़हीर भाई, हालांकि वक्त पूरा हो चुका है, मेरी जगह कोई और होता तो मजमून बचाता, मगर नहीं, क्योंकि इतना कुछ है लुआब मोहम्मद पर इस सीने में, इस खमसे की हकीकत क्या है। सर उठाना। हाँ, एक बात और सुन लो, सलमान के बारे में जानते हो? ये एक यहूदी औरत के यहां गुलाम थे जी। नबी और अली उस बाग से गुजरे, जिस बाग में मुलाजमत थी, दूर से आसार देखे। खुदा की कसम, झूठी रिवायत में भी नहीं मिलता कि सलमान ने कभी कहा हो रसूल से कि मौजज़ा दिखाएं अगर आप नबी हैं।
आसार से, कराइन से पहचाना। पीछे चलते हुए असहाब को देखा, पहलू ब पहलू चलते हुए अली को देखा। शायद बाज लोगों के बारे में नहीं आई कि अली पहलू में क्यों चल रहे हैं, अल्लाह से लड़। मैंने खुदा की कसम किताबों में अमजद पढ़ा है कि रसूल घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे और अली कोई जरूरी बात करते हुए साथ पैदल चल रहे थे। अचानक तगय्यरा वजह रसूलिल्लाह, रसूल के चेहरे की रंगत बदली। फरमाया या अली इम्मा अन तरकब इम्मा अन तरजिया, या घोड़ा मंगा के सवारी कर या वापस जा। सरकार क्यों? कहा अभी अभी जिब्रील आया है, मुझसे कहा है जब अली सवार हुआ करे तुम भी हुआ करो, जब अली पैदल हो तुम भी पैदल चला करो। इरादे, हाँ, पहलू में चलते हुए अली को देखा, पहचान तो गया, आजमाइश के लिए भागा भागा आया, सलाम किया कि सरकार खानदान शरफ के अफराद मालूम होते हो, और शुरफा की दावत मेरा शेवा है। हूं मैं गुलाम, लेकिन मैंने अपनी मालिकन से इजाजत ली हुई है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि मैं मेहमानदारी के लिए उसके बाग की जितनी खजूरें चाहूं खर्च कर सकता हूं, तो मेरी दावत के लिए जरा तशरीफ लाइए। सरकार गए, एक तरफ असहाब बैठे, एक तरफ नबी अली। सलमान एक बड़ा थाल भर के लाया खजूरों का, क्या ये सदका है? रसूल ने असहाब से कहा खाओ। मेरा ख्याल है आप छोड़ देना चाहिए मुझे। सरकार खाओ, खाते क्यों नहीं? फरमाया इन्न सदक़ता मुहर्रमुन अलैना, सदका हम पर हराम है। भागम भाग गया, दूसरा थाल लाया, जी ये हदिया है, हाँ ये मैं और अली खाएंगे। फरमाया फिर खाना बाद में, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। हाँ शागिर बुखारी, शागिर भाई खुदा की कसम एक तोहफा देना चाहता हूं तमाम शिया सुन्नी दोस्तों को। क्या कह रहा है? अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व हाज़ा अलीयुन वलीयुल्लाह। बस सलमान की शान ही यही है जिसने नबी के हाज़ा से पहले कहा हाज़ा अलीयुन वलीयुल्लाह। रसूल ने फरमाया, थक तो नहीं गया ना?
ہاں میں جلدی سمیٹ لوں گا. کھا چکے. فرمایا سلمان تو نے صدقہ بھی دیا, ہدیہ بھی دیا, تو نے ہدیہ دیا, ہم ہدیے کے بغیر کیسے جائیں؟ ہم بھی تجھے کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں. سرکار وہ کیا؟ فرمایا غلامی سے آزادی. سلمان کا چہرہ اترا. گھڑی پہ دے کر 2-3 منٹ, نہ سونا نہ تھکنا, پھر تمہاری مرضی. سلمان کا چہرہ اتر گیا. سرکار فرمایا سرکار میں نے معاہدہ لکھ کے دیا آپ کی محبت میں, آپ کی جستجو میں, آپ کو تلاش کر رہا تھا. فارس سے چلا اصفہان, ایران میں اصفہان اور شیراز کے درمیان کا جو خطہ ہے یہ وطن ہے سلمان کا. سرکار وہاں سے چلا, تجھے اور علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. خوابوں میں تو تم دونوں بزرگ کئی دفعہ مجھ سے مل چکے ہو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا تو یہاں یہودی عورت کے ہاں غلامی کر لی. میں تحریر لکھ کے دے بیٹھا ہوں. کیا تحریر بڑی سخت ہے. فرمایا اچھا ذرا مالکن کو بلا تو صحیح. آ گئی, سلام کیا. فرمائی مجھے پہچانتی ہے؟ ہاں تو وہی نہیں جو کہتا رہتا ہے میں نبی ہوں. فرمایا میں کہتا رہتا نہیں, میں واقعی نبی ہوں. اچھا مجھے کیوں بلایا؟ پیسے مانگ, قیمت بتا, سلمان کو آزاد کر دے. نوکر کو آواز دی, اور وہ ذرا تمہار لانا. تحریر نکالی, دیکھ یہ لکھ کے دے چکا ہے. آج اگر یہ کھجور کا پودا لگائے اور جب تک وہ جوان ہو کے پھل نہ دے, اور ایسی 500 کھجوریں یہ بو کے, لگا کے, جوان کر کے, پھلدار کر کے پھر آزاد ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں. فرمایا بس. اللہ اکبر. برا بن عازب کو حکم دیا سرکار نے, گٹھلیاں جمع کر, 500 گٹھلیاں لا. تشت میں 500 گٹھلیاں آئیں. پانی کا انتظام کرو. پانی کا انتظام ہوا. اپنے لعاب دہن سے مس کرتے ہیں. نہیں جاگنا, اگلے جملے کے لیے ہی تو میں نے تمہیں جگا کے رکھا تھا. فرماتے یا علی انا ازرعها واسقها انت, یا علی بوتا میں جاتا ہوں, پانی تم لگاتے آؤ. ذات واجب کی قسم, حرفوں کا مضامن. بس ایک گٹھلی لعاب دہن سے مس کر کے دوسری لگائی. علی ایک کو پانی دے کے دوسری کے پاس پہنچے نہیں تھے, پہلی پھل لا چکی تھی. میں تم سے راضی. جو کھڑے ہیں تھک تو نہیں گئے؟ ہاں کھڑے ہوئے بھی غور سے سنو. جو گلی میں ہو تم بھی, جو سامنے ہو تم بھی, سر اٹھانا. بات آگے ہے, جو تحفہ دینا ہے. ایسے ہی 5 کے 500 شکیل بخاری پودے جوان ہو کے لد گئے پھلوں سے.
میں نے عالم ارواح میں رسول سے سوال کیا، جب تیرے لعاب دہن سے مس ہو چکی گٹھلی، علی سے پانی دلوانے کی علت کیا ہے؟ بظاہر کام بھی لاہور والوں الٹ ہو رہا ہے۔ زمین کا مالک علی ہے، کل رات ہی بتا چکا ہوں، پانی کا مالک رسول ہے۔ بونا علی کو چاہیے تھا، پانی آپ کو دینا چاہیے تھا۔ کام اور دیکھ لو، یہ بھی میں تمہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سورج نمائندگی کرتا ہے نبوت کی، چاند شادباز امامت کی، ولایت کی، لیکن یہاں بھی کام الٹا ہے۔ چاند رسول نے چیرا، سورج علی نے لوٹایا۔ اور اس میں بھی شاکر بھائی مومنین مجھے کہاں کہاں تک آزمائیں گے، یا تو میرے پاس میرا اپنا کچھ ہو تو ختم بھی ہو جائے، یہ علم بانٹنے والے کی خیرات ہے۔ اس پر بھی کم از کم 1-2 خمسے چاہیے، ان میں اسرار و حکم بتانے کے لیے کہ جو کام علی کو کرنا چاہیے وہ نبی کیوں کر رہا ہے، جو نبی کو کرنا چاہیے وہ علی کیوں کر رہا ہے۔ پر یہاں ایک جملہ ہے، وہی تحفہ ہے۔ تو یا رسول اللہ، بس آپ کا لعاب دہن مس ہو چکا، یہ کافی تھا، پھر علی کی ضرورت کیوں؟ کہا غضنفر ہلیانہ بک، گو میں محمد ہوں، تکمیل کا مالک علی ہے۔ یا رسول اللہ، 90% سے زیادہ لوگ سمجھ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی 7-8% نہیں سمجھے۔ کیا مطلب تکمیل کا مالک علی؟ کہا میں نے پتھر کھا کے تبلیغ کی، تکمیل کی سند نہ ملی، مجھ پر اوجھڑیاں گرائی گئیں، تکمیل کی سند نہ ملی، میرے گلے میں کپڑا ڈال کے بھیجا گیا، تکمیل کی سند نہ ملی، میں نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، جہاد، قرآن، تکمیل کی سند نہ ملی۔ ملی بھی اس وقت جب میں نے کہا من کنت مولا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے، دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔
تو اس کا مقصد ہماری خطابت، ہمارا علم نہیں، پرسے کے لیے آتی ہے۔ میں درد کے تصور کدے سے تصویر نکال کے یاد میں دلاؤں گا، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ کہنے کو عباس نے زین چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کیا کہا میں نے؟ کہنے کو عباس نے زین چھوڑی، اور جب سوار زین چھوڑ دے سواری کی پشت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اشہل نام ہے عباس کی سواری کا، سفید رنگ کا بھنورے کی طرح سیاہ آنکھوں والا گھوڑا ہو تو وہ اشہل کہلاتا ہے۔ لیکن اشہل بہت عرصے تک عباس کو اپنی پشت پر محسوس کرتا رہا۔ العظمت للہ۔ کتابوں میں یہ جملے آئے ہیں، قمر بنی ہاشم تو جانتے ہی ہو، حسن و جمال کی وجہ سے میرے شہنشاہ کو قمر بنی ہاشم، لیکن علماء مقاتل نے لکھا ہے کانا فرسو قمر بنی ہاشم قمر الافراس۔ وہ فرماتے قمر بنی ہاشم کا گھوڑا گھوڑوں کا قمر تھا، اتنا خوبصورت گھوڑا۔ عباس نے زین چھوڑی، عمر بن سعد لعین نے اعلان کیا بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، اور پھر عباس کی سواری، اسے پکڑ لو، یزید کو تحفے میں دیں گے۔ فوج نے پکڑنے کی کوشش کی، 85 شامی، کچھ ٹاپوں سے فنار کیے، کچھ دانتوں سے کاٹ کاٹ کے مارے، کسی سے پکڑا نہیں گیا۔ عمر صاحب نے کہا بہت نقصان کیا گھوڑے نے، رہنے دو، چھوڑ دو۔ انہوں نے تو چھوڑ دیا، پھر کہاں گیا؟ جہاں جہاں سجاد اور زینب گئے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جو رونے کی نیت لے کے بیٹھے ہوئے ہو، میں نے کہا ہے جہاں جہاں سجاد اور زینب گئے وہاں وہاں عباس کی سواری۔ میں حرفوں کا ضامن، جہاں آل محمد کا قافلہ پڑاؤ کرتا، یہ قریب آنے کی کوشش کرتا قافلے کے، شامیوں نے راستے میں بھی 2-4 کوششیں کی، پھر لاتعداد شامی مار دیے۔ آخر تھک ہار کے عمر سعد نے کہا بھئی اسے اپنے حال پہ چھوڑو، دیکھو تو صحیح یہ قافلے کے قریب آ کے کرنا کیا چاہتا ہے۔ 2-3 دن قریب آ کے جب دیکھا کہ اب مجھے کوئی نہیں پکڑے گا، سیدھا اس نیزے کے نیچے چلا آیا جہاں عباس کا سر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نیزے پہ قمر بنی ہاشم کا سر سوار ہن ہن ہنا کے اپنی آواز میں چیخیں مار مار کے رونا شروع کیا۔ تم جو 1400 سال کے بعد رو رہے ہو نا، میں نے کتاب میں یہی پڑھا ہے۔ ادھر اس نے اپنی ہن ہناہٹ میں عباس کا ماتم شروع کیا، زینب نے رو کے کہا سجاد اسے خاموش کرا، سجاد مجھے لگتا ہے میرا عباس ابھی زین سے اترا ہے، لگتا ہے میری سکینہ کا آسرا اب ٹوٹا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ بس ہو چکا ہے پرسا، کر چکی ہیں تم سب کی آنکھیں وضو۔ وہ ایک جملہ اور ختم کر دی میں نے بات۔ شام تک یہ اشہل قافلے کے ساتھ رہا، سارا دن زندان کے دروازے پہ گزارتا، کبھی سجاد کے زخمی پاؤں پہ لب،
کبھی اپنے بلبلاہٹ میں بین یزید کو اطلاع دی گئی عباس کا گھوڑا ساتھ آیا ہے، پکڑا کسی سے نہیں گیا ہے، لاکھوں دینار کی قیمت کا اکیلا گھوڑا۔ یزید نے کہا پکڑو، پھر کئی فوجی مار دیے۔ یزید نے کہا کیسے پکڑا جائے، اس نے تو ہمارا بڑا نقصان کیا، اب تمہارے یہ دیکھو میں نے ہاتھ جوڑے، اب تمہارے دل دکھنے کا مقام آ گیا ہے، اپنی قوم کا خادم اور وکیل سمجھ کے معاف کر دینا۔ شمر حرامی نے کہا میرے پاس نسخہ ہے، تجویز ہے، بغیر کسی تردد کے ابھی پکڑا جائے گا۔ اچھا تو پھر عمل کر اپنی تجویز پر۔ اب میں تمہارے دلوں کی نرمی کا بس اتنا ہی خیال کر سکتا ہوں۔ اس حرامی نے قلم ہاتھ میں پکڑا اور سجاد کی پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی، العظمت للہ، العظمت للہ۔ ابھی تیسری سطر لکھی تھی، سجاد نے کہا ظالم میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا، بغیر جرم کے؟ کہنے لگا سینکڑوں بندے تیرے چچا کے گھوڑے نے ہمارے مارے، تجویز بتا یہ پکڑا کیسے جائے گا؟ بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے۔ سجاد نے سرخ آنکھیں اٹھائیں، رو کے کہا اشہل ہے تیری مرضی، لیکن میری پشت اب زیادہ تازیانے برداشت نہیں کرتی، میری کمر اتنی زخمی ہو چکی ہے کہ میں اب زیادہ تازیانے برداشت نہیں کر سکتا۔ او سیدو غیر سیدو، سجاد کا یہ کہنا تھا، روتا ہوا اشہل قریب آیا، سجاد نے شمر سے کہا لے جاؤ، حرامی نے لگام چڑھائی، اشہل خاموش رہا، اس نے زین کسی، اشہل خاموش رہا، لے کے چلنے لگا۔ اللہ کرے میں کہہ سکوں اور تو میرا آخری فکرہ سمجھ سکے۔ اچانک زندان کے اندر اطلاع پہنچی، عباس کا گھوڑا پکڑا گیا، شمر یزید کی سواری کے لیے لے کے جا رہا ہے، 4 سال کی بطول ننگے پاؤں، سکینہ ننگے پاؤں دوڑتی زندان کے دروازے پہ آئی، دور سے دیکھ کر کہا یا شہل ایرکب یزید علی ظہرک وقد کنت مرکبا لأمی العباس، کہا کل تک میرے عباس کو اٹھایا، آج یزید کی سواری بننے جا رہا ہے۔ اشہل نے ہنا کے باگے چھینی، کبھی اس دیوار پہ سر مارا، کبھی اس دیوار پہ سر مارا، اچانک گر پڑا۔ سجاد نے قریب آگے کہا سکینہ نہ تو نے تانا دیا ہوتا، تیرے چچا کا رہوار مر گیا، تیرے اشہل کی روح پرواز کر گئی۔ مجلس صدا کا منظر مقرر بانی خمسہ کے مسائی کے شرف قبولیت سے شرف، مومنین مومنات کی شرکت مبدل وسعت فرما، ہماری یلیدہ بیانی خدمت فرما، جوان بھی اولاد اولادنا رینتا فرما، خصوصاً بانی خمسہ ملک غلام عباس کو اولادنا رینتا فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی سے، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائزیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ